अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। करबलाए मौला बैनुल हरमैन हर रोज़ की तरह अपनी ताज़गी और शादाबी के साथ मोहब्बतें, ईमान, अमन, आश्ती को दुनिया में आम कर रहा है। आइए करबलाए मौला की तरफ रुख कर लीजिए, सीने पे हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न बू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम, अर्ज़ अक़ीदत, अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुअमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्न अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमत ज़हरा सय्यिदत निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बेफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़द्लिल अब्बास या इब्न अमीरिल मुअमिनीन व इब्न क़ातिलिल मुशरिकीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि वले अमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन। अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम। अस्सलामु अलैका या इजाबा ज़ैनब। अस्सलामु अलैका या साक़ी अत्ताशा करबला। अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
کربلا معلیٰ کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں مرحبا عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج کربلا معلیٰ میں 3 سفر الحزن 1443 ہجری اور 11 ستمبر 2021 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 653 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ محو ذکر ہوں گے ذاکر اہل بیت علیہم السلام ملک ارشد محمود آوان صاحب ہائیڈلبرگ جرمنی سے، اور نوحہ خان کاشف رضوی صاحب محمدی ڈیرہ ملیر کراچی پاکستان سے، اور مداح اہل بیت علیہم السلام قاری سید محمد ندیم نجفی صاحب نیو نجف رستم نگر سادات گنج لکھنؤ یو پی انڈیا سے۔ خداوند متعال کا اس ذکر کی نعمت پر بے حد و بے احصاء و بے پایان شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے ایک لحظہ، ایک لمحہ، ایک ساتھ عنایت فرمائی۔ ایک لحظہ بھی اخلاص کے ساتھ ہو اور جس کا اثر دائمی ہو، جو روح فطرت کے اوپر اثر انداز ہو، بہت ہے۔ اگر ساری زندگی ذکر کیا جائے اور چاہت کی جائے اور شوق اور اس کے اندر مودت کے جذبے کو شامل حال کیا جائے تو ساری زندگی بھی کیا جائے تو کم ہے۔ بہرحال ذکر اہل بیت علیہم السلام اللہ کی بہت بڑی نعمت، جس کا اثر ہماری فطرت، روح، ہمارے دین، ہمارے ایمان کے اوپر ہے۔ ہر عمل ہماری ذات، وجود، معاشرے، ماحول کے اوپر اثر انداز ہے۔ اسی طریقے سے ذکر اہل بیت علیہم السلام بھی ہمارا ایک عمل ہے، اور عمل کے ساتھ ساتھ عقیدہ ہے۔ عقیدہ اور عمل جب اخلاص کے معجون کے ساتھ مل جائیں تو اس کا نتیجہ عبادت ہو جایا کرتا ہے۔ محبت، اخلاص اور عمل، یہ سب چیزیں عمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر اخلاص ہو، اور اخلاص ہو جائے عمل کے اندر تو وہ عبادت بھی ہو جاتا ہے۔ ورنہ عمل کافی سارے ہیں جو ہماری چاہت کے مطابق ہیں، کبھی بے چاہتی کے کیفیت کے اندر ہیں۔ ان کے اندر ہم جو بھی عمل کریں گے وہ ہمارے وجود کے ساتھ ہماری ذات کا حصہ بنتا جائے گا۔ انسان کو گناہوں سے بچنے کا طریقہ یہ کرنا چاہیے، اول تو گناہ کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ سوچیں گے تو عمل کے اندر آتا چلا جائے گا گناہ، اور سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ سوء ظن ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا ہے۔ اور یہ بدگمانی، سوء ظن کہاں سے آتا ہے؟ اس کی ابتدا کفر، شرک اور نفاق کے ذریعے سے ہے۔ لہٰذا ہمیں کفر، شرک اور نفاق کی صورت کے اندر یہ ایسے بڑے گناہ ہیں جن سے بچنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ کوشش اور جستجو کرنا ہے۔ بہرحال جب تک ہمارے ساتھ فون کالز ملائی جاتی ہیں اس وقت تک میں آپ کے ساتھ محو گفتگو ہوں، دیکھتے ہیں کب کالز ملتی ہیں۔ تو لہٰذا آج جو ہم نے عرض کیا 3 سفر الحزن ہے، حزن کا مہینہ 3 سفر ہے، اور ایک روایت کے مطابق آج حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی آمد کا دن بھی ہے، اور اس کے اندر امام محمد باقر علیہ السلام کی آمد کے اندر بھی ہے۔ اور 5 سفر الحزن کو شہادت بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ، ہمارے ہاں پاک و ہند کے اندر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہے، جس کے اعتبار سے یہاں پر یہ لوگ رقیہ، بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ جو کم سنی کی حالت میں امام حسین علیہ السلام کی تسکین دل ہوں وہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ تھیں، اور بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو ہے بہرحال یہاں پر اختلاف بین علماء، اور اس بہرحال اختلاف کی صورت کے اندر رجوع درایت کی بھی لی جاتی ہے، اور روایت کے ساتھ درایت کو ملا کر نتیجہ نکالا جاتا ہے، جس میں سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ بہرحال جو درایت کہتی ہے وہ یہی ہے کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ، جس میں معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مجھے ایسی بیٹی عنایت فرما جو میرے دل کا سکون ہو، اسی اعتبار سے سکینہ نام رکھا، اور سب سے زیادہ تڑپ امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ بہرحال سب معصومین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے اوپر فدا ہونے کے لیے تیار تھے اس وقت کربلا میں، لیکن جو ایک بیٹی کے اعتبار سے محبت کا اظہار اور جوش اور ولولہ ملتا ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس سے ملتا ہے۔ سفر کے اندر کافی ساری واقعات تھے کہ جس کے اندر سے پہلی سفر کو
صفین کا واقعہ پیش آیا تھا جو 37 ہجری مولا امیر المومنین علیہ السلام کے دور حکومت ظاہری کے طور پر جو تھا اس میں صفین کا واقعہ پیش آیا تھا، اور 2 سفر کو جناب زید بن امام علی ابن الحسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی 121 ہجری میں، جنہیں نفس زکیہ کہہ کر بھی پکارا گیا ہے تواریخ کے اندر۔ اور پھر 3 کو تو جس طریقے سے میں نے عرض کر دیا کہ آج امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق 57 ہجری کے اندر معصوم علیہ السلام کی آمد کا دن ہے، اور 5 کو بی بی رقیہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا دن ہے، اور 6 تاریخ کو جو ہے اسی طریقے سے 7 تاریخ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی 50 ہجری میں شہادت ہے۔ شہادت کے اعتبار سے ایک 28 سفر بتائی جاتی ہے اور ایک 7 بتائی جاتی ہے، جس کے اندر سے علماء میں سے اکثر کا اتفاق یہی ہے کہ 7 سفر الحزن کو جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت ہے۔ 28 کو جو بیان کی جاتی ہے وہ معصوم علیہ السلام کی روایت ظاہری طور پر کچھ روایات میں آیا ہے، جن کے اندر اکثر علماء کا کہنا یہی ہے کہ وہ روایت جو ہے اتنی قوی اور محکم نہیں، لیکن 7 کو جو ہے زیادہ قوی روایت ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے 7 سفر الحزن کو جناب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آمد کی تاریخ جو بیان کی جاتی ہے وہ تو رویہ جس کے لیے کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، رویہ وہاں پر استعمال ایک ہوتا ہے روا، ایک ہوتا ہے رویہ۔ روا جہاں پر راوی معلوم ہو، سند قوی ہو، وہاں پر روا استعمال کیا جاتا ہے، اور رویہ وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر یعنی مجہول کا صیغہ ہے، مجہول وہیں پر بات کی جاتی ہے جہاں پر بیان کرنے والا محکم نہ ہو، یا جس کا راوی معلوم نہ ہو، یا جس کی سند منقطع ہو، یعنی جن کے راویان میں سے کسی کا ایک کا نام نہ ہو، یا کوئی راوی ایک ایسا ہو جو کہ ضعیف ہو، وہاں پر رویہ کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ رویہ والی بات جو ہے یہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آمد کی تاریخ 7 سفر کے مطابق ہے کہ 7 سفر کو جو آمد ہوئی وہ وہاں پر روایت ہوئی ہے، وہ یقینی طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ اور 8 سفر الحزن کو بہت پیارے مولا کے صحابی، بہت مومنین کے جب بھی نام آتا ہے مومنین کے دلوں کو ایک فرحت کا احساس ہوتا ہے، اور دیکھیں کتنا اچھا ہے انسان کوئی ایسا کام کرے کہ لوگ اس کا نام لیں تو اس کے کام کو یاد کیا جائے۔ اسی طریقے سے جناب سلمان محمدی کی ذات اقدس ہے کہ جب بھی نام لیا جاتا ہے ان کا تو مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ذکر سامنے آ جاتا ہے۔ جناب سلمان محمدی کی وفات ہے 35 ہجری کے اندر۔ اس دن میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ذاکر اہل بیت علیہ السلام ملک ارشد محمود آوان صاحب ہائیڈلبرگ جرمنی سے۔ السلام علیکم۔ ملک ارشد محمود آوان صاحب ہائیڈلبرگ جرمنی سے، السلام علیکم۔ جناب ملک صاحب میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ شاید میری طرف سے آواز نہیں جا رہی، یا وہاں سے کوئی آواز کنیکٹڈ نہیں ہے۔ بہرحال جیسے ہی ملا دیتے ہیں کال، میں آپ سے بات کر لوں گا۔ جناب ملک ارشد محمود آوان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں، کوئی رسپانس نہیں ہے۔ بہرحال تو جب تک ہوتا ہے میں دوبارہ آپ سے بات کر لیتا ہوں۔ 8 سفر الحزن کو جناب صحابی جلیل سلمان محمدی کی وفات کی تاریخ ہے جو کہ 35 ہجری میں تھی، اور پھر اسی طریقے سے 9 تاریخ کو جو ہے شہادت صحابی جلیل عمار بن یاسر علیہ السلام کی معرکہ صفین میں 37 ہجری کے اندر ہے، اور واقع نہروان بھی 9 سفر کو 38 ہجری میں ہوا تھا۔ جناب عمار بن یاسر مومن ایمان اور کفر کے درمیان بھی ایک علامت ہے، میں بعد میں بیان کرتا ہوں، کال شاید مل گئی ہے۔ ذاکر اہل بیت علیہ السلام ملک ارشد محمود آوان صاحب ہائیڈلبرگ جرمنی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب ملک صاحب، میری آواز سن رہے ہیں؟ شاید دوبارہ آواز کنیکٹڈ نہیں ہے۔ جی ملک صاحب میری آواز سماعت فرما رہے ہیں آپ؟ شاید کنیکٹڈ نہیں ہے، دیکھ لیتے ہیں، جیسے ہی کنیکٹ کر دیتے ہیں میں آپ سے مخاطب ہوں۔
ہاں یعنی نو کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جناب عمار بن یاسر ایمان اور کفر کے درمیان علامت بھی رہی، کس اعتبار سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عمار ستقتلک فئۃ الباغیہ، اے عمار ان قریب تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب یہ واقعہ پیش آیا ہے جناب عمار بن یاسر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ علیہ کا مارکس صفین کے اندر۔ صفین جنگ ہوئی تھی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور معاویہ ابن سفیان کے درمیان میں، اور معاویہ ابن سفیان لشکر شام کی طرف سے، اور امیر المومنین علیہ السلام خلیفہ برحق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں اجماع حقیقی کے ذریعے بھی خلیفہ مسلمین تسلیم کیا گیا، گو کہ ہم مذہب اہل بیت علیہ السلام اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام خلیفہ بلا فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس میں ہمارے مذہب اہل بیت علیہ السلام میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ برحق کو جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ ہاں اگر اس اختلاف مسلمین کو دور کرنے کے اعتبار سے ہم مسلمین کی رائے کے اوپر اپنے اختیار کو واضح نہیں کرتے اور ہم نہیں کہتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتحاد مسلمین کے قائل ہیں، اور اتحاد کے اندر قربانی عقائد نہیں ہوا کرتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں گی۔ بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ارشد محمود آوان صاحب ہائیڈلبرگ جرمنی سے۔ السلام علیکم۔ جی مجھے آ رہی ہے جی آواز آپ کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، پیر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد۔ چند مرتبہ آپ کا نام پکارا، آواز سننے سے محروم رہا، سمجھا کہ شاید کوئی ہم سے گناہ ہوا جو ایک ذاکر اہل بیت کی آواز نہیں پہنچ رہی ہم تک۔ بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے اس وقت، سن کے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ چاہوں گا مومنین کے سامنے ذکر اہل بیت علیہ السلام پیش کیجیے اور بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ فرمائیے۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ جی شکریہ سید زادہ، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے اس حقیر انسان کو مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دی۔ سلامت رہیں۔ میں آپ کا تہ دل سے بہت شکر گزار ہوں۔ سلامت رہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک قصیدہ امیر کائنات علیہ السلام کا 13 رجب کے حوالے سے، اس کے بعد ایک مرثیہ اردو کلام میں انشاءاللہ میں پیش کروں گا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، لیکن پہلے قصیدہ میں جو ہے نا وہ اکیلا پڑھوں گا۔ بسم اللہ۔ اور 13 رجب کا دن سب مومنین بڑے خوش لباس عقیدے کے ساتھ بارگاہ میں موجود تھے۔ بسم اللہ۔ بڑا اچھا ماحول، بڑی مجلس ہو رہی تھی، تو شاعر کی قلم اٹھی اور اس نے اس کی منظر کشی کی ہے عنایت۔ 13 رجب کے حوالے سے۔ بسم اللہ۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ عنایت۔ دل میں بیٹھا ڈر نہ جائے کہیں، دل میں بیٹھا ہے ڈر نہ جائے کہیں، یہ حسین شب گزرے نہ جائے کہیں، دل میں بیٹھا ہے ڈر نہ جائے کہیں، یہ حسین شب گزرے نہ جائے کہیں، دل میں بیٹھا ہے ڈر نہ جائے کہیں، آ بھی جاؤ خدا کے گھر بی بی، آ بھی جاؤ خدا کے گھر بی بی، کعبہ تیرے گھر نہ جائے کہیں، کعبہ تیرے
گھر نہ جائے کہیں یہ ہستی شب گزرے نہ جائے کہیں دل میں بیٹھا ہے ڈر نہ جائے کہیں. اسی چیز کو شاعر نے دوسرے زاویے سے کہا ہے. اس لیے آئی ماں علی کی در، اس لیے آئی ماں علی کی در کہ یہ کعبہ ادھر نہ جائے کہیں کہ یہ کعبہ ادھر نہ جائے کہیں. یہ ہستی چھپ گزرے نہ جائے کہیں دل میں بیٹھا اے تجلی یہ طور والی ہے تجلی یہ طور والی آج کعبہ بکھر نہ جائے کہیں یہ ہستی چھپ گزرے نہ جائے کہیں دل میں بیٹھا کر رہے ہیں خدا کو سجدہ علی کر رہے ہیں خدا کو سجدہ علی اس کا پردہ اتر نہ جائے کہیں یہ چھپ گھر نہ جائے کہیں دل میں بیٹھا ڈر نہ جائے کہیں. واہ واہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. جی بسم اللہ. یہ مولا کی شان میں عنایت ایک پاک سیدہ کی شان میں منقبت پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ، حاصل ہے یہ تجھے کو اعزاز فاطمہ، اٹھائے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ، حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ، اٹھائے خود خدا ناز فاطمہ، حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ، نظر جھکا لو اپنی مجمع حشر، نظر جھکا لو
میں آئے کہ تیری سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہوں، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے آپ کو دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس محفل کو آباد رکھیں گے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ذاکر اہل بیت علیہ السلام ملک ارشد محمود آوان صاحب ہائیڈلبرگ جرمنی سے، خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے رکھیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، اور ذکر اہل بیت علیہ السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہے ہمارے اوپر، اور اس کے لیے جتنی کوشش کی جائے کم ہے، اور اخلاص کے ساتھ جتنا کام کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ہر مقام پر، ہر گھڑی، ہر لمحے جس طریقے سے ذکر اہل بیت علیہ السلام کو لازم قرار دیا ہے، اسی طریقے سے یہ جتنا اہم ذکر ہے ہمارے اوپر یہ امتحان بھی ہے کہ ہم اپنے امتحان کے اندر کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ دعا کیا کیجئے خداوند متعال ہم سب کو خواب غفلت سے محفوظ رکھے۔ یہ غفلت جب بھی آ جاتی ہے انسان اپنے فرائض کو انجام دینے سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ غافل ہونا ہوتا ہے اور انسان اپنے غفلت کا اقرار کر لیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ دوسری مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان غفلتیں زیادہ کرنے لگ جائے تو سینہ زوری، بدگوئی، بد زبانی، بد کلامی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان اپنے خامی کو بھی خامی شمار نہیں کرتا اور کہنے لگتا ہے جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، میں نے ٹھیک کیا ہے۔ یعنی اپنے غلط کام کے لیے جواز پیش کرنا یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، لہذا اسے کہا گیا عذر گناہ بدتر از گناہ جو کہا جاتا ہے یہی ہے کہ اپنے گناہ کے اوپر پالش پھیری جائے تاکہ میں اپنے گناہ کو جائز قرار دے دوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مداح اہل بیت علیہ السلام قاری نوحہ خان کاشف رضوی صاحب محمدی ڈیرہ ملیر کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم قبلہ۔ یا علی مدد۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ یا علی مدد علیہ السلام۔ کربلائے مولا بین الحرمین آپ کی آواز گونج رہی ہے، بغیر آپ کا وقت لیے چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے اس مقدس محفل کو منور تر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ جزاک اللہ قبلہ۔ مولا تمام آپ کو اور آپ کے پروگرام دیکھنے والوں کو تمام کو سلامت رکھیں۔ آپ بھی سلامت اور مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں ان کے شہزادے کے، ان کے بیٹے کے حوالے سے ایک کلام ہے مولا کے، تو پیش کر رہا ہوں۔ عنایت ہو۔ ایک جوان لال کی میت کو اٹھاتے ہیں حسین، ایک جوان لال کی میت کو اٹھاتے ہیں حسین، حوصلہ اپنی ضعیفی میں دکھاتے ہیں حسین، ایک جوان لال کی میت کو اٹھاتے ہیں حسین، ہو گیا پارا جگر دیکھ کے برچھی میں جگر، ہو گیا پارا جگر دیکھ کے برچھی میں جگر، ٹوٹی برچھی کو کلیجے سے چھڑاتے ہیں حسین، ایک جوان لال کی
میت کو اٹھاتے ہیں حسین، یا علی کہے کہ نکالی جو سینہ سینے سے، یا علی کہے کہ نکالی جو سینہ سینے سے، دل کی قوت سر میدان دکھاتے ہیں حسین، ایک جوان لال کی میت کو اٹھاتے ہیں حسین، دیکھیے احمد مرسل یہ نواسے کا جگر، دیکھیے احمد مرسل یہ نواسے کا جگر، وعدہ طفلی ضعیفی میں نبھاتے ہیں حسین، ایک جوان لال کی میت کو اٹھاتے ہیں حسین، دین احمد کو جوانی دی جوان اکبر نے، دین احمد کو جوانی دی جوان اکبر نے، نوجوان خون سر مقتل یوں بہاتے ہیں حسین، ایک جوان لال کی میت کو اٹھاتے ہیں حسین، خیریت لینے کو پہنچا ہے وطن سے قاصد، خیریت لینے کو پہنچا ہے وطن سے قاصد، کربلا کا اسے احوال سناتے ہیں حسین، ایک جوان لال کی میت کو اٹھاتے ہیں حسین، پوچھا قاصد نے کہ صغرا کا برادر ہے کہاں، پوچھا قاصد نے کہ صغرا کا برادر ہے کہاں، لے کے لاشے پہ جوان لال کے جاتے ہیں حسین، ایک جوان لال کی میت کو اٹھاتے ہیں حسین، لا رہا ہوں تیرے کڑیل کا جنازہ لیلا، لا رہا ہوں تیرے کڑیل کا جنازہ لیلا، کھینچتے ہیں کبھی لاشے کو اٹھاتے ہیں حسین۔ اللہ اللہ
खुदावंद मुताल आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। दामन वक्त की कोताही का इंशाअल्लाह आप दर्क रखते हैं, माजरत को भी कबूल फरमाएंगे। जी तो चाहता था आपका कलाम जारी व सारी रहे, लेकिन दामन वक्त में कमी दामनगीर है। खुदावंद मुताल आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। नेक्स्ट टाइम भी आपकी खिदमत में हूँ, जब जब मौका मिला मौला का ज़िक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा, उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमाते रहेंगे। ये थे हमारे साथ नुहा खां काशिफ रिजवी साहब, मोहम्मदी डेरा मलीर कराची से। खुदावंद मुताला पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे। खुदावंद मुताल आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कारी मोहम्मद सैयद मोहम्मद नदीम नजफ़ी साहब, मद्दाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, न्यू नजफ़ रुस्तम नगर सादातगंज लखनऊ यूपी इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। कॉल दोबारा कट गई है, जैसे ही दोबारा आ जाती है गो के वक्त कम रह गया है। बहरहाल जैसे ही मुत्तसिल हो जाते हैं मैं आपकी खिदमत के अंदर हूँ। खुदावंद मुताल हम सब की कोताहियों से दरगुदर फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारे आरजुओं को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ मुर्तबित फरमाए। यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ जब इर्तबात हो जाता है, जो कि हम इद्दा करते हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम न जाने किस हद तक हमारे इस इद्दा को कबूल फरमाते हैं। ये तो जिस तरीके से कहा जाता है कि जब कब्रों में जाएंगे तो पता लगेगा कि हम कितने मुखलिस थे, कितना हमारे अंदर इखलास था। हम इस दुनिया के अंदर इद्दा करते रहें, शायद इस इद्दा के बदले भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारे साथ चश्म पोशी फरमाएँ और हमारे इस इद्दा को साबित करने के लिए हमारे गुनाहों पर दरगुज़र और शिफात से मेहरबान फरमा कर हमारे ऊपर रहमत फरमाएँ। वरना हम जो हालात माशरा, हालात हाज़रा देख रहे हैं, उसके अंदर इंसान का अपने आप को इंसान कहना भी एक हद तक महाल होता चला जा रहा है, क्योंकि इंसानियत के जो उसूल हैं कहने के लिए और हैं, अंदर के लिए हमने और रखे हुए हैं। महफ़िलों में कुछ और असूल हैं और तन्हाइयों के अंदर हमारे कुछ और असूल हैं, और अपनी ज़ात के लिए कुछ और कवानीन हैं, दूसरों के लिए कुछ और कवानीन हैं। जब हक़ गोई का ज़माना था उस वक्त इन चीज़ों को मुनाफ़क़त कहा जाता था। अब वक्त की ज़रूरत कहकर बातों को टाल दिया जाता है। ज़रूरियात और एहतियाजात को हमने इतना अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है कि लगता है कि कुछ अरसे तक हम इस्लाम के भी माने कुछ और तलाश कर लेंगे और ईमान के माने भी कुछ और तलाश कर लेंगे, कुफ्र और निफाक और शिरक के माने भी कुछ और तलाश कर लेंगे। लिहाजा हकीकत पसंदी का साथ देना और एक मर्तबा साथ देना और अपने अंदर जगह देना, ये दो माने हो जाते हैं। हम साथ देते हैं, अपने अंदर जगह देते हैं कि नहीं देते, ये एक बहस है बहुत ज़्यादा बड़ी कि हम कई मर्तबा कहने वालों के साथ मिल जाते हैं। नारे लग रहे हैं, साथ मिल गए हैं, बात हो रही है, साथ मिल गए हैं। अंदर क्या चल रहा है ये साहिब गैब जानता है कि अंदर क्या चल रहा है। बाद में पता चलता है जब अमल की बात आती है, तन्हाइयों की बात आती है, जुदाई की बात आती है, तब पता चलता है कि अंदर क्या चल रहा है। लिहाजा अंदर को पाकीज़ा रखने के लिए यकीनन मार्फत भी ज़रूरी है, ईमान भी ज़रूरी है। और मार्फत के दरजात जो हैं बहुत ज़्यादा वसी हैं और बहुत ज़्यादा तवील हैं। जितना हो सकता है इंसान को कोशिश करनी चाहिए। हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर जो दोस्तान मौजूद रहे, मैसेजेस जिन्होंने लिखे उनके लिए मैं पढ़ देता हूँ। ज़ाकिर ज़वार फ़िदा हुसैन साहब ने, मौला आपको सेहत तंदुरुस्ती दें, लिखा है माशाअल्लाह, इल्तमास दुआ, आपकी दुआएं कबूल हैं। यकीनन आपने मौला की बारगाह में हमसे चाहा कि हम दुआ करें, तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, सदा आबाद रहें, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आप पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए रखें। और सैयदा फ़ाखरा नाज़ली साहिबा ने लिखा कि इल्तमास दुआ, सेहत के साथ अरबईन की हाज़िरी नसीब हो। मौला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, अरबईन पर मौला अपना कुर्ब नसीब फरमाएँ। कुर्ब आपके साथ है हमेशा, ज़ियारत अरबईन में भी आपकी हाज़िरी को मौला नसीब फरमाए। और फिर सैयदा फ़ाखरा नाज़ली साहिबा ने लिखा, लब्बैक या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपकी पुकार को 1161 हिजरी 10 मुहर्रम की पुकार पर लब्बैक में शुमार फरमाएँ। और फिर लिखा, सलाम या हुसैन, मौला आपके सलाम को कबूल फरमाएँ, आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाएँ। वक्त गुजर जाता है, बातें रह जाती हैं, कभी कभार हमारी याद के अंदर बातें रह जाती हैं, कभी कभार लोगों के जहनों में बातें रह जाती हैं। और ये
عمل ہمارا نتیجے رکھتا ہے، یہ معاشرے پر بھی اثر رکھتا ہے، ہماری ذات کے اوپر بھی اثر رکھتا ہے۔ اچھا کریں گے اچھا نتیجہ دیکھیں گے، برا کریں گے برا نتیجہ دیکھیں گے۔ کر بھلا ہو بھلا، اپنے ساتھ بھی بھلائی کریں، دوسروں کے ساتھ بھی بھلائی کریں۔ اگر کبھی شیطان آپ کی نیت میں خرابی، خلل اور اشتباہ کا سبب بنتا ہے تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں، توبہ کریں۔ اور اسی موضوع پر میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم اپنے اندر کچھ دیکھیں کہ ایسی کیفیت ہے کہ ہم پریشانی کی حالت میں ہیں، یا ہم متزلزل ہو رہے ہیں، یا ہم گمراہی کی طرف یا بھٹکنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے اوپر واگزار نہ کریو، یعنی ہم ایسا نہ ہو کہ ہم جو کرتے چلے جائیں اور کہیں کہ بس ٹھیک کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو۔ اس کے لیے دعا کہی گئی کہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے نفس پر واگزار نہ کریو، ہمیں ہدایت سے بے بہرا نہ کر دیجیو، ہمیشہ ہمیں اپنی ہدایت سے بہرہ مند فرمائے رکھیو۔ سورج غروب ہوتا جا رہا ہے، میرے چہرے کے اوپر بھی جس طریقے سے آپ کرنیں پڑتی دیکھ رہے ہوں گے، اس طرف سے کربلا کا سورج اپنی حدت کو کم کرتا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ کولرز کی اور اے سیز کی ضرورت کم ہوتی جا رہی ہے۔ یقیناً اربعین کے اوپر تھوڑا موسم نسبتاً معتدل ہوگا، یا ٹھنڈا تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو ٹھنڈے علاقوں سے آئیں گے ان کے لیے تو گرمی ہوگا۔ جو گرم علاقوں سے آتے ہیں یا عراق جیسے موسم کے اعتبار سے آتے ہیں ان لوگوں کے لیے موسم معتدل ہوگا۔ جو عراق سے بھی زیادہ گرم علاقوں سے آتے ہیں وہاں کے لیے یقیناً کربلا کا موسم نسبتاً بہار جیسی ہوائیں ہوں گی۔ اپنے موسم کا حساب رکھ کے، ٹمپریچر کا حساب رکھ کے آپ لوگ یہاں سے پہ رہنے والے دوستان سے پوچھ کے، یا آپ لوگ انٹرنیشنل سورسز ہیں ان کے ذریعے سے بھی خبر رکھیں کہ عراق کا موسم کیسا چل رہا ہے، کیونکہ اربعین کے اوپر آپ نے مشی کرنی ہوگی کربلائے معلیٰ کی طرف، اور آپ کا جی چاہ رہا ہوگا کہ آپ مولا کی بارگاہ میں سفر کریں گے، تو اس کیفیت میں آپ کے ساتھ ایسی ضرورت کی چیزیں ہونی چاہیے جو آپ کو یہاں پر آ کر پریشانی نہ ہو۔ پریشانی ہو بھی صحیح تو ثواب تو ہے، لیکن ظاہری طور پر ضروریات زیارت کا لحاظ رکھتے ہوئے آنا چاہیے۔ ضروریات زیارت کے اندر اگر آپ نے مشی کرنی ہے تو کوئی چھوٹا سا ایسا بیگ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے جو آپ نے اپنی پشت پر لٹکا سکیں، کیونکہ یہاں پر ایک چھوٹا سا بھی شاپر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے زحمت ہو رہی ہوتی ہے، جس کے اندر آپ چھوٹا سا ٹاول وغیرہ رکھ سکیں، یا کوئی ڈریسز آپ اگر سمجھتے ہیں کہ پسینے کی بو ہو جاتی ہے تو اسے دور کرنے کے لیے اگر رستے میں مشی کرتے دوران بدلنا چاہتے ہیں، جرابیں ہو گئیں، بنیان وغیرہ ہو گئی، انہیں بدلنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنی چاہیے۔ یعنی ایک چھوٹا سا بیگ ہو کمر پہ لٹکانے کے لیے، شولڈر بیگ جسے کہا جاتا ہے، وہ ہو ساتھ میں، جرابیں وغیرہ رکھنے جس میں آ سکیں، اور ضروریت کے لیے پاور بینک اگر ہو جائے تو اچھا ہے، کیونکہ لائٹ رستے میں چارجنگ کرنا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اور دوسرا ساتھ میں ہینڈ فری کا بھی استعمال رکھیں، شور کے اندر کبھی کال آتی ہے تو آواز نہیں آتی، تو اس صورت میں یہ ضروریات ہیں زندگی کی۔ اور کوئی ایسا جوتا ضرور ہو جس کے اندر آپ کے پاؤں پر چھالے نہ پڑیں زیادہ، کیونکہ کئی لوگ مریض ہوتے ہیں، شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کے پاؤں میں چھالے پڑنا مضر ہو سکتا ہے، لہذا ایسا جوتا ہو بند جس کے اندر آپ چلیں تو پاؤں کو دھکا بھی نہ لگے، مڑ تڑ جائے، تھک جائیں تو وہ پاؤں انجرڈ نہ ہو، زخمی نہ ہو جائے، اس کے لیے ایسا جوتا لے کر چلیں اپنے پاؤں کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ لباس ایسا لے کر چلیں جو موقع کی مناسبت سے ٹھیک ہو۔ 2 بیگ ہونے چاہیے، ایک میں وہ کہ جو کہ مشی کے درمیان آپ ساتھ رکھ سکیں، جو کہ آپ کو گھسیٹنا نہ پڑے، آپ تھکیں نہ، اور ایک وہ جو کہ آپ ایسی جگہ پر سنبھال کر رکھ دیں جس میں آپ کے اضافی سامان وہاں پر رکھ سکیں۔ 40 قریب آ رہی ہے تعداد، جو کہ عراق کی طرف سے محدود کر دی گئی ہے حالات کے اعتبار سے، لیکن یہ محدودیت انشاءاللہ جلد ختم ہو جائے گی اور آپ کو آنا نصیب ہوگا۔ دعا گو ہیں آپ کے حق میں بھی، اور خلوص کے ساتھ دعا گو ہیں، ہم یہاں پر موجود ہیں، آپ کے دل کی تڑپ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم زیارت کرنے کے بعد بھی دوسری زیارت کے لیے سوچتے ہیں، نہ جانے دوسری زیارت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بہرحال آپ کے لیے بھی دعا ہے، مولا آپ سب کو زیارتیں نصیب فرمائے، سدا آباد رہیں۔ حجت خدا کے لیے بھی ایک دن کرب کے ہیں، سختی کے ہیں، اور یقیناً اختیار کے باوجود اختیار کو استعمال سے منع کر دیا جائے، روک لیا جائے، بازدار کر دیا جائے، یہ ایک سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ حجت خدا کے پاس دنیا کا اختیار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کے تحت معصوم علیہ السلام غیبت کے پردے کے اندر موجود ہیں، لہذا ہمیں غیبت کے پردے کے اندر مولا کے معاونت کے لیے آمادہ رہنا چاہیے، قلباً، روحاً، سخناً، عملاً، قولاً، فعلاً، ہر اعتبار سے ہمیں آمادہ رہنا چاہیے۔ آئیے ایک مدد یہ بھی ہے مولا کی کہ مولا کے ظہور کے لیے دعا کریں، اللہم عجل ولیک الفرج۔